अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सूरह अल बकरा आयत नंबर 147 तक हम पढ़ चुके और हम तवील किबला के हवाले से आयत पढ़ रहे थे। वही सिलसिला अभी जारी है। आज हम आयत नंबर 148 पढ़ेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। हर एक के लिए एक सिमत है जिस तरफ वो रुख करता है, बस तुम नेकियों में सबकत करो। हर एक के लिए एक रुख है, इसका मतलब ये है कि हर इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद भी है और हर इंसान की कोई ना कोई तवज्जो का मरकज़ कोई ना कोई चीज़ है, कोई उसका मकसद है, किसी चीज़ को उसने अपना मोटो बनाया हुआ है। हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है और उसी चीज़ के ऊपर वो फ़ोकस किए होता है। मसलन किसी का फ़ोकस किसी इंसान के ऊपर होगा, किसी का फ़ोकस किसी जॉब पर होगा, किसी का फ़ोकस उसकी अपनी किसी पढ़ाई पर होगा, किसी ख़ास मकाम तक पहुंचना होगा। तो हर एक का एक अपना जो मख़सूस पॉइंट है जिसके ऊपर वो फ़ोकस किए हुए है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर एक का अपना एक सिमत है, एक रुख है जिस तरफ वो रुख किए हुए है और तुम क्या करो यानी मोमिनो तुम नेकियों की तरफ सबकत करो। अब अल्लाह ताला ने मकसद इम्तिहान के तहत इंसान को दुनिया में भेजा और उसको दोनों रास्ते दिखाए, यानी सही रास्ता भी और गलत भी, दोनों रास्ते दिखाए और फ़िक्र अमल की आज़ादी अता की। इस वजह से इंसानों में इख्तलाफात भी होते रहते हैं। इस वक्त जो मुखालिफिन ने बातिल प्रोपागंडे का एक तूफ़ान उठा रखा था वो बिला जवाज़ था। यानी कौन सा प्रोपागंडा? किबले के हवाले से वो जो बातें कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कि ये लोग बार-बार किबला क्यों चेंज कर रहे हैं। आखिर इससे पहले भी मज़हबी इख्तलाफात होते रहे। इस तरह लोगों ने अपनी अपनी रज़ा के मुताबिक अपने किबले बना लिए और फ़िक्र अमल की राहें अपना ली। लेकिन असल मामला नेकी और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के हसूल की कोशिश करने और इस रास्ते में आगे बढ़ने का है। सो तुम इस इनसे किबले के मसले में बहस करने के बजाय असल मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करो और वो है खैर के कामों में सबकत करना। नेकी यानी हर नेकी का काम करना, क्योंकि सूरह आराफ के अंदर उन लोगों का बयान किया गया है जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे और वो आराफ पर ठहराए जाएंगे और वो वहीं पे सालों इंतज़ार करते रहेंगे कि उनका फ़ैसला हो जाए। वजह क्या होगी कि हदीस के मुताबिक सवाबा यानी जिसे जूं का अंडा या लीक कहा जाता है, उसके बराबर भी अगर नेकी ज़्यादा हो जाती तो वहाँ आराफ पर इंतज़ार करने के बजाय जन्नत में जा चुके होते, या सवाबा के बराबर गुनाह कम होता तो वो जन्नत में चले गए होते। तो नेकियों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जन्नत की करेंसी ही नेकी है। तो नेकी जो है उसको हकीर ना समझा जाए और छोटी से छोटी नेकी और बड़ी से बड़ी नेकी जो है उस वो की जाए। और एक मोमिन की ज़िंदगी का मकसद हयात अल्लाह ताला को राज़ी करना है। मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना। अब अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जो भी छोटी-बड़ी नेकी मैं कर सकती हूँ वो मुझे करनी चाहिए और किसी नेकी को हकीर नहीं जानना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे जाएँगे तो हमें वहाँ पर नेकियों ही की तलाश होगी और नेकियां ही हमें काम आएँगी। दुनिया का कोई और जो मामला है जैसे दौलत और शोहरत और ओहदे, जवानी, खूबसूरती, ये सब चीज़ें वहाँ पे काम नहीं आएँगी। इसलिए कहा गया कि फस्तबिकुल खैरात। हर एक ने अपना-अपना रुख तो बना रखा है, हर एक की अपनी-अपनी तवज्जो का मरकज़ या मकसद की चीज़ें और है, लेकिन मोमिन की ज़िंदगी का मकसद फस्तबिकुल खैरात होना चाहिए। फिर फरमाया ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ। तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको इकट्ठा करके लाएगा, यानी अपने पास जमा कर लेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है। आयत नंबर 149। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। और तू जहाँ से निकले अपना रुख सलात के लिए मस्जिद हराम की तरफ फेर ले।
وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یہی تیرے رب کی طرف سے حق بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز کے لیے جہاں پہ بھی ہوں آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی آیت میں کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تاکید کے لیے بار بار اس حکم کو دہرایا جا رہا ہے، اور جہاں سے بھی تو نکلے مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو تم سب جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اس طرف کر لیا کرو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تو تم ان سے نہ ڈرنا، یعنی لوگوں سے، ان کی باتوں اور پروپیگنڈوں سے نہ ڈرنا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم ہدایت پا جاؤ۔ تو بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے حکم پر پھر زور دیا جا رہا ہے، تاکہ تکرار سے لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہو اور پروپیگنڈے کا زور ٹوٹ جائے، اور ساتھ ہی مومنوں کی تقویت اور اطمینان قلب کا باعث بنے۔ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا اور اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونا مخالفین پر حجت قائم کرنا ہے کہ یہی دین حق ہے۔ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر تھا، یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور کسی کی مخالفت یا دباؤ سے اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اب جو اللہ سے ڈرنے والے سنجیدہ لوگ ہیں ان کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنانا ہی حق بات ہے، اور اس کو تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہیں، تو ان کی ریشہ دوانیاں تو جاری ہی رہیں گی، وہ تو اس طرح کے پروپیگنڈے اور مخالفتیں کرتے ہی رہیں گے۔ ایمان والوں کو ان سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ ہم پہلے بھی ان آیت کو پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، نعمت یہاں پر جو پچھلی آیت میں مومنوں کی ہدایت اور ان پر اتمام نعمت کا ذکر کیا گیا، اسی سلسلے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری قوم میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجنا اور تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا اتمام کرنا اللہ تعالیٰ کا بیش بہا نعمت ہے، اور حقیقت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس میں تمہارے لیے حقیقی کامیابی اور کامرانی موجود ہے۔ وہ تمہارے سامنے کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے ذریعے تمہاری تربیت اور تعمیر سیرت کے لیے تمہیں عقل و دانی سے بھرپور اصول سکھاتا ہے، تمہارے دل اور ذہن سے جہالت اور گمراہی کا زنگ دور کر کے ان کو ہدایت اور حکمت کی بات سے معمور اور منور کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمارے لیے ایک پورا نظام حیات موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس کا صلہ یہ ہے یا اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں، اور ان کی جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا اس کو پورا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْکُرُونِی اذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اب تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت اور نوازش کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس فلاح اور خیر کی راہ پر جمے رہنے اور اس کی نظر عنایت کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اور شکر گزاری کی روش پر ہمیشہ قائم رہو، اور ناشکری کا رویہ اختیار نہ کرو۔ تم اسے یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی رحمت اور خیر و برکت تمہارے ساتھ ہوگی، بلکہ اس کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ تو شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے اور دوام کا ذریعہ ہوتا ہے۔ زبان
زبان سے اپنے رب کی عظمت اور کبریائی اور حمد و ثنا کرنا، اس کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات میں کسی کو شریک نہ مانتے ہوئے خوشحالی اور تنگی میں اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا اور مالک کے پسندیدہ دین کے قیام کے لیے کوشش میں مشغول رہنا ہی اصل میں اللہ کی یاد اور شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ اور اس کے برعکس ان کاموں سے غفلت و بے اتنائی اور دنیا کی طرف جھکاؤ، آپس میں اختلافات، کفر و شرک کی طرف رجحان، دراصل اللہ اور یوم آخرت سے غفلت اور ناشکری اور کفران نعمت کا انداز ہے، اور یہ اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہمیشہ رہنا چاہیے، ایسے ہر عمل سے بچنا چاہیے جو ہمیں ناشکری کی طرف لے کے جائے یا نافرمانی کی طرف لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، شکر گزاری ہی میں ایک مومن کی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے اور مکمل اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔